جی اس وقت پارلیمنٹ میں جو ہے ہم موجود ہیں اور تمام ہی سینیٹرز تقریباً یہاں پر موجود ہیں. جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چوہدری صاحب سینیٹر، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ. ویٹ کر رہے ہیں کہ کب جو ہے ہوگی منظور ہوگی. اب تو وقفہ بھی ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آج سینٹ سے پاس ہو جائے گا؟ دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے تھے نا راتوں رات کر لیں گے، یہ پروسیس نہیں کریں گے، یہ پروسیس کو بلڈوز کر دیں گے، ڈی ریل کر دیں گے، بتائیں کہاں ہے وہ پورا پروسیس جو ایک طریقہ کار ہے لیجسلیشن کا، وہ ہو رہا ہے. پورا موقع دیا جا رہا ہے، لوگ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنی آرا بتا رہے ہیں. ہاؤس میں اوپن ہاؤس ہے کہ جس نے جتنی لمبی اس پہ بات کرنی ہے وہ کرے، تجاویز دے. اس کے بعد کمیٹی جو ہے وہ 8-10 گھنٹے کی میٹنگ کر رہی ہیں، ساری پارٹیز کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو جن لوگوں نے حصہ ہی نہیں ڈالنا، جن لوگوں نے اپنا پارلیمانی نظام میں رہنا تو ہے، وزیر اعظم بننے کی تو ہے، اقتدار میں آنا ہے پارلیمانی نظام سے، لیکن ادھر اپنا اپوزیشن یا ویسے حصہ نہیں ڈالنا، ان کو اس میں کیڑے نظر آ رہے ہیں. ہر پروسیس کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، جب پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو ہو جائے گا. اور جو نمبر گیم کی بات چل رہی ہے وہ حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ جی 65، چونکہ ثناء اللہ صاحب جس سے ہماری بات ہوئی 65 کا نمبر پورا ہے. دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری جو کیلکولیشنز ہیں یہ پہلے سے ہو چکی ہیں، کیونکہ جو جماعتیں ہیں ان کی کیا ان پٹ ہے. سب سے پہلے کانسیپٹ آتا ہے کہ فلاں اس کانسیپٹ کو پھر آگے بڑھانے کے لیے پارٹیز اپنے اندر اس کی ڈسکشن کرتی ہیں، پارٹی کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کا ڈرافٹ کی صورت بنتی ہے، پھر ڈرافٹ میں آگے اس کی نٹی گریٹیز کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ سارا پروسیس پچھلے کئی ہفتوں سے پارٹیز کے اندر، پارٹیز کے درمیان میں چل رہا ہے. تو نمبرز کا تو ایشو نہیں ہے. اچھا، یہ دو چیزیں میں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یکدم نہیں آئے، کتنا کوئی عرصہ پہلے جو ہے اس پہ اتحادیوں کے مابین جو ہے اس پہ مشاورت ہو رہی تھی اور تمام تر چیزیں تیار ہو رہی تھیں؟ دیکھیے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ تو میثاق جمہوریت میں بھی لکھا گیا تھا، وہ تو پیپلز پارٹی کا اپنے منشور میں بیسک نقطہ ہے. تو پارٹیاں بہت کئی چیزیں بڑی ان کے منشور کا حصہ ہے، لیکن ٹائم انہیں باقی پارٹیوں کو ساتھ لیتے ہوئے، ماحول دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ ٹائم لگتا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ پتہ نہیں اچانک سے چیزیں نکل آئی ہیں، ہو رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت لوگ پارٹیز کے منشور میں ہے، یہ دنیا میں یہ جانا مانا یہ ایک عدلیہ یا نظام عدل کو چلانے کا طریقہ ہے. تو یہ یہاں بھی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز بھی آپ جو ہے مشترکہ جو پارلیمانی جو کمیٹی تھی اس میں آپ بیٹھے تھے، آپ کی بھی انپٹ آئی. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو بہت طویل جو ہے وہ نشست رہی، اس میں آپ کا کیا پوائنٹ ہے سر؟ آپ نے کون سی ایسی تجویز دی؟ جو کمیٹی وہ ان کیمرہ تھی تو اس میں تو میں پھر بھی کوئی آپ ان کی کیمرہ انپٹ، دیکھے، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی بڑی مثبت آپ کی انپٹ آئی ہے. نہیں انپٹ وہ میری دیکھیں وہ ان کیمرہ تھی، اور اس میں بس ساری جماعتوں نے بڑا کھل کے اس میں حصہ لیا ہے. اور لوگ جو کہتے ہیں نا یہ پتہ نہیں کوئی ترمیم کہیں سے بن کے آتی ہے، بھئی وہ بن کے نہیں آتی، وہ پارلیمنٹ میں بنائی جاتی ہے. ایک ایک وہاں لائن پہ، ایک ایک شیک پہ ہر پارٹی نے اپنا حصہ ڈالا، اس کی ترامیم کروائیں، اس پہ اپنی انپٹ دی، اس کے بعد ایک دوسرے سے مشاورت کی. تو یہ ساری چیزیں عمل میں وہ مجھے بھی پارٹی نے اس کا حصہ بنایا، میں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. سر یہ بتائیں کہ ایک بڑا کامن ایک سوال ہے، ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے، جو آرٹیکل 243 ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ چونکہ اس کا حصہ تھے، اس میں کوئی مسکنسیپشنس بھی ہیں کچھ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جو فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے ایک جو ان کا جو مئی کے ماہ میں جو ایک فتح نصیب ہوئی ہے تو اس سلسلے میں تھا؟ اس سے تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کا کہیں اور بس نہیں چلتا، جن کو وہ کہیں نہ کہیں فیلڈ مارشل کا نام لے کے اپنی سیاست چمکانا یا اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ پڑھا ہی نہیں ہے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. اس میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جو فیلڈ مارشل کی ذات کو جا رہی ہے؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں جو ایک رائج طریقہ کار ہے، جو اس طرح کے عہدوں کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، وہ برطانیہ کے قانون میں ہو، امریکہ ہو، وہ اور دنیا کے قوانین میں ہوں، اسی طرح
کہ کچھ چینجز ہم کریں گے، لیکن اس میں ان کی ذات کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی چیز نہیں دی جا رہی انہیں. اور یہ ایک جو فیلڈ مارشل ٹائٹل ہے، یہ لائف ٹائم ٹائٹل ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی ٹیم ورلڈ کپ جیت جائے تو اس کے بعد ہر 4 سال بعد ورلڈ کپ تو نیا ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ ورلڈ کپ کا ٹائٹل نہیں چھینا جاتا. وہ یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ. تو یہ ایک ٹائٹل ہے، یہ کوئی لائف ٹائم سروس یا لائف ٹائم انہیں کوئی پوسٹنگ نہیں دی گئی. تو افسوس کی بات ہے. اور جو کچھ اور چیزیں چینج کی جا رہی ہیں، وہ دنیا میں ڈیفنس سسٹم کو، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کو اپنے ڈیفنس کے لیے جو نظم و نسق کے لیے جو بیسک تبدیلیاں دنیا آج سے کئی دہائیوں پہلے کر چکی ہے، ہم اس کو اب کر رہے ہیں لیٹ. ہمیں تو پہلے کر لینی چاہیے تھی. اس سے بھی ان کی ذات کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کمانڈر فورسز کی بات یہ تو اپنے ڈیفنس کو اور اپنی ڈیفنس کمانڈ کو ایک تکڑا کرنے کے لیے اور بہتر رزلٹس کے لیے، اور ابھی ہم نے جنگ لڑی ہے، اس سے بھی ہم نے یہی کچھ سیکھا ہے کہ یہ پریکٹیکلی اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ایئر چیف ہیں اور جو نیول چیف ہیں ان کو بھی ساتھ جو ہے یہ ایک ٹائٹل دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی فرسٹ ٹائم یہ دیکھیں ٹائٹل ابھی دیا نہیں گیا. ابھی تو صرف فیلڈ مارشل ایک ہی نئی ٹائٹل دیا گیا. وہ اگر کبھی کسی کو کسی ٹائم پہ ملے گا تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی طریقہ کار اپنایا جائے گا، کیونکہ دنیا میں یہ جانا مانا ہوا طریقہ کار ہے. اور یہی روایات ہیں، یہ فوجی روایات ہیں، یہ قوموں کی روایات ہیں کہ اس طرح کے عہدوں کے ساتھ کس طرح انہیں عزت اور تکریم دی جاتی ہے. اور اس میں کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. اور یہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے یہ ارن کیا ہے. یہ کوئی گھر بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا. بالکل. یہ لوگوں کو اس جنگ لگتی ہوگی کہ پتہ نہیں کوئی یہ جو وزیر اعظم نے کیوں استثناء سے انکار کیا؟ جی طلعت چودھری صاحب، آپ کو بھی ٹویٹ کیا تھا انہوں نے آ کے آذربائیجان سے، انہوں نے کیوں استثناء سے انکار کیا؟ وزیر اعظم بڑے کلیئر ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو گھڑی پہنی ہوئی ہے نا، وہ کوئی 60-70 کی دہائی میں انہوں نے جو لی تھی نا، اس کی رسید بھی ان کی نا الماری میں پڑی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنے ایک بات پہ مانے جاتے ہیں. وہ تو یہ بھی حساب لیتے ہیں کہ یہ چائے میں چینی کس نے کتنی ڈالی ہے. یہ ہم ان کے وزیر ہیں. یہ کسی وزیر کی اس کو کام کے بارے میں، یعنی جس طرح ہم پرنسپل سے ڈرتے ہیں، اس طرح وزیر اعظم ہمارے لیے. اور کیونکہ وہ اپنے بارے میں اتنے پرٹیکولر ہیں. اگر وہ اپنی گھڑی کا حساب رکھتا ہے تو وہ میری گھڑی کا بھی لے گا، وہ میرے یہ ان کپڑوں کا بھی لے گا. اور وہ بڑا کلیئر ہیں اس میں. اور اسی لیے وہ پنجاب میں تھے تو باقی صوبوں کے بھی تو وزیر اعلیٰ تھے. باقی صوبوں میں وہ ترقی، وہ خوشحالی، وہ بیٹر گورننس وہ ان کے ہوتے. اب یہاں آئے ہیں، ایک یہاں وزیر اعظم پہلے بھی تھا. یہ وزیر اعظم تو یہ فون جو ہے یہ یقین کرے کھلا رکھنا پڑتا ہے. کوئی صبح فجر کے بعد سے لے کے 7:30-8 بجے تک یہ کوئی اسلام آباد کی کسی دکان پہ چینی 2 روپے مہنگی ہو جائے تو وزیر اعظم پوچھ لیتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں جواب دہ ہوں لوگوں کو، اور میرے لوگ جو مرضی سوال پوچھیں. لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو کام کرتا ہو اس کی کام کی ستائش ضرور ہونی چاہیے. اگر یہ قوم کام کی ستائش نہیں کرے گی نا، تو کام کرنے والے پھر اقتدار میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آئیں گے جنہوں نے کام کی بجائے بس ڈرامے ہی کرنے ہیں. تو جی یہ تمام تر معاملات ہیں 27ویں یعنی ترمیم کے لیے متحرک ہیں. تمام حکومتی جو سینیٹرز ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. اور جس طرح طلعت چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ کوئی پرسن اسپیسیفائڈ کوئی چیز نہیں ہوئی. اور وزیر اعظم کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اہم چیزیں بتائی ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی استثناء اس طرح ملے، اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے وہ یقین رکھتے ہیں. تو اس وقت پارلیمنٹ میں جو ہے چیزیں چل رہی ہیں اور سینٹ پہ سب کی نظریں ہیں کہ ووٹنگ کا عمل کب شروع ہوگا اور کب یہ جو آئینی ترمیم ہے وہ سینٹ سے پاس ہوگی.